بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیض حسین ہے۔ میں آپ کے ساتھ فرسٹ ایئر میں موجود تھا۔ ہم نے سائیکالوجی فرسٹ ایئر جو ہے وہ ریگولر کلاسز کے طور پر کالج میں کمپلیٹ کی تھیں۔ کرونا کی وجہ سے اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے، موڈ آف ٹیچنگ چینج ہو گیا ہے، موڈ آف ایجوکیشن چینج ہو چکا ہے۔ ایک جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، آن لائن کلاسز کا اجرا جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں آن لائن کلاسز میں بالکل اسی طرح کا ریگولر کلاس کا ماحول رکھنا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس نے توجہ دینی ہے تاکہ جو ایفرٹس ہم پروفیسر حضرات اپنے طور پر کر رہے ہیں وہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس کا حصہ بنیں اور آپ کو اس ایفرٹ سے آپ میکسیمم فائدہ جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ آج میں سیکنڈ ایئر کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سائیکالوجی کے ان سے مخاطب ہوں۔ آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس نے بنیادی طور پر جو کتاب لینی ہے وہ یہ کتاب ہے، سائیکالوجی کی کتاب ہے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں سے ہی ہم تمام جو ہے وہ ٹاپکس کو تیار کریں گے اور وہ تمام میٹیریل جو ہمارے ایگزام کے اور سلیبس کے حوالے سے سوٹیبل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ نے جس پیٹرن کو فالو کرنا ہے وہ پیٹرن مکمل کتاب کا مطالعہ ہے، کیونکہ شارٹ آنسر کویسچنز یا ایم سی کیوز اس قسم کے پیٹرن پہ نیکسٹ فیوچر میں پیپر بننے کے چانسز زیادہ ہیں۔ لہٰذا آلریڈی بھی یہ پیٹرن چل رہا تھا، لیکن اب مزید اس کے اندر شاید مکمل طور پر اسی پیٹرن کو فالو کر لیا جائے، تو اس کے لیے مکمل کتاب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ آئیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اس کتاب کے اندر 4 حصے بنے ہوئے ہیں۔ حصہ اول جو ہے وہ نموئی نفسیات کے متعلق ہے، حصہ دوم جو ہے وہ صحت کی نفسیات کے متعلق ہے، اور حصہ سوم میں سماجی نفسیات ہے، جبکہ حصہ چہارم کے اندر رہنمائی اور مشاورت جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم ان تمام حصوں میں مختلف چیپٹرز کا مطالعہ کریں گے، ون بائی ون ہم ایک چیپٹر کی اسٹڈی کریں گے اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ ڈیفینیشنز موجود ہیں، جو امپورٹنٹ کنسیپٹس موجود ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شارٹ آنسر کویسچنز بنیں گے وہ میں آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا چیپٹر جو ہے وہ بتا دیا کروں گا کہ یہ آپ کے شارٹ آنسر کویسچنز بنتے ہیں، یہ ڈیفینیشنز آپ پریپیئر کر لیں اور اس طرح سے آپ نے ایگزام کے حوالے سے یا پیپر کے حوالے سے اس کی تیاری جو ہے وہ سبجیکٹ کی کرنی ہے۔ آئیں جی، ہمارے پاس سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آتی ہے نموئی نفسیات کی۔ نموئی نفسیات جو ہے وہ نفسیات کی ایک شاخ ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نفسیات بنیادی طور پر انسان کے کردار کا مطالعہ کرتی ہے، ایسے کردار کا مطالعہ کرتی ہے جو اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام معاملات کی عکاسی کرتا ہے۔ تو نفسیات کے اندر مختلف شعبے موجود ہیں، چونکہ انسانی زندگی میں مختلف شعبے ہیں، انسان جہاں جس شعبے میں کام کر رہا ہے وہاں اس طرح سے اپنی نفسیات کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتا ہے، تو اس کی نفسیات جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نموئی نفسیات کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ترین برانچ کے حوالے سے ہے نفسیات کے، کیونکہ یہ انسانی زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی اسٹڈی جو ہے وہ کرتی ہے۔ یہ تبدیلیاں بچپن سے لے کر بچے کی پیدائش سے لے کر اور موت تک اس کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کا مطالعہ جو ہے وہ نموئی نفسیات کرتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم 2 الفاظ استعمال کرتے ہیں سائیکالوجی کی ٹرمنالوجی میں، ایک نشو و نما ہوتی ہے اور ایک نمو ہوتی ہے۔ عام زندگی میں جب ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو ان دونوں کا ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے، بڑھوتی، گرو کرنا، ڈیولپ ہونا، یہ چیز۔ مگر سائیکالوجی اس کو 2 مختلف پہلوؤں سے ڈیفائن کرتی ہے، یعنی نشو و نما کو وہ علیحدہ طرح سے ڈیفائن کر رہی ہے، نمو کو وہ الگ سے جو ہے وہ اس کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ نمو سے مراد انسان کے اندر وہ تمام جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو پیدائش سے لے کے بلوغت تک اس کے یعنی ایڈلٹ ہوڈ تک اس کے جسم کے اندر جو رونما ہوتی ہیں، جس میں قد، وزن، حجم کا بڑھنا اور ان میں اضافہ ہونا شامل ہے۔ بلوغت کے بعد اس جسم کے قد میں اضافہ نہیں ہوتا،
اس کے حجم میں اضافہ نہیں ہوتا، یہ جو تبدیلیاں نہیں رونما ہو سکتی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پیدائش سے بلوغت تک جو تبدیلیاں رونما ہونی تھیں وہ ہو گئیں، اس کے بعد کوئی اور تبدیلی اس میں نہیں ہوگی۔ ان تبدیلیوں کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ نمو کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اندر کچھ ایسی تبدیلی ہیں جو ساری زندگی جو ہے وہ جاری رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم انسان کے علم اور تجربے کی بات کرتے ہیں، تو علم اور تجربہ جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، وہ ایک مسلسل تبدیلی ہے جو انسان کے اندر رونما ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس تبدیلی کو سامنے رکھیں، اسی طرح سے انسان معاشرے کے اندر جب رہ رہا ہوتا ہے تو وہ جب ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف جاتا ہے تو اس کا ذاتی حوالے سے بھی اور اجتماعی حوالے سے بھی اس کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں وہ تبدیلیاں بھی قابل مشاہدہ ہوتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نشو و نما کا عمل ہے، یعنی انسان کے پیدائش سے لے کر انسان کے موت تک جو تبدیلیاں اس کے اندر رونما ہوتی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہیں، ذہنی ہیں، سماجی ہیں یا ہیجانی ہیں، یہ تمام تبدیلیاں جو ہیں یہ ہم نشو و نما کے زمرے میں ڈالتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ چیز آتی ہے، وہ آتی ہے کہ انسان مختلف قسم کے ہیجانات جو ہے وہ اپنے اندر لے کر پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں غصہ، خوف، محبت، نفرت، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان کے اندر جذبات موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ پیدائشی موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کے اظہار کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ معاشرہ انہیں سکھاتا ہے یا والدین انہیں سکھاتے ہیں، یا بچہ خود سے جب معاشرے میں انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان معاملات کو کس طرح سے اس نے ہینڈل کرنا ہے، سماجی زندگی کو کس طرح سے اس نے جو ہے وہ پرسیو کرنا ہے، اس میں اپنی ایگزسٹنس، اپنے وجود کو کس طرح سے اس نے برقرار رکھنا ہے، لہٰذا وہ ان کا اظہار جس طریقے سے ہیجانات کا کر رہا ہوتا ہے یہ بھی نشو و نما جو ہے، نشو و نما کے اندر ہم ڈسکس جو ہے وہ کرتے ہیں۔ انسان جو ہے اس کے اندر جو مستقل یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہ نموی نفسیات یا نشو و نما کی نفسیات میں آتا ہے۔ اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ بنیادی مقاصد کون کون سے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی مقاصد میں ہمارے پاس سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان کا ایک عہد سے دوسرے عہد میں داخل ہونے کی صورت میں جو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، جو اس کے اندر بہتری آتی ہے، جو اس کے اندر بڑھوتی ہوتی ہے، جو اس کے اندر میچورٹی آتی ہے، یہ تمام کی تمام جو چینجز اس کے اندر آ رہی ہیں ان کا مطالعہ ہم نموی نفسیات یا نشو و نما کی نفسیات میں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کنسیپٹ میں آپ کے ذہن میں کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ انسان مسلسل زندگی اور موت کے عمل سے گزر رہا ہے۔ دیکھیں، ہماری زندگی میں ہر آنے والا جو وقت ہے وہ زندگی کا اشارہ دے رہا ہے، اور جو لمحہ ہماری زندگی کا گزر چکا ہے which has become the past، وہ ہماری موت کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، وہ لمحہ، وہ زندگی موت کا حصہ بن چکی ہے۔ لہٰذا یہ جس لمحے ہمارے اندر بچپن کی موت واقع ہوئی تو ہم جو ہے وہ نوجوانی میں داخل ہوئے، نوجوانی کے پیریڈ کی، نوجوانی کے سٹیج کی موت واقع ہوئی تو ہم بلوغت کے دور میں جو ہے، اڈلٹہڈ کے دور میں جو ہے وہ داخل ہوئے، اڈلٹہڈ کی موت واقع ہوگی تو ہم مڈل ایج کی طرف جائیں گے، مڈل ایج کی موت واقع ہوگی تو اولڈ ایج میں جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جن سٹیجز کی بات ہو چکی ہے وہ سٹیجز دوبارہ سے ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی، لہٰذا انسان مسلسل زندگی اور موت کے درمیان موو کر رہا ہے۔ انسان کے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف موومنٹ کے دوران اس کے اندر جو جسمانی، ذہنی، معاشرتی یا سماجی جو بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں کا مطالعہ جو ہے وہ نشو و نما کی نفسیات کرتی ہے۔ دوسری بات جو ہے، یہ تبدیلیاں کب واقع ہوتی ہیں؟ اب اس میں کب واقع ہونے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنی جلدی میچور ہو رہا ہے۔ بعض بچے بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں، بعض بہت لیٹ میچور ہوتے ہیں۔ اس کا انحصار موروث پر، وراثت پہ بھی ہوتا ہے، اس کا انحصار جو ہے وہ جو آپ کے معاشرتی حالات ہیں ان پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ مطالعہ کرنا کہ آیا انسان کے اندر یہ جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں یہ کن حالات اور اسباب کے تحت ہوئی ہیں، یہ بھی
نشو و نما کی نفسیات جو ہے وہ کرتی ہے. اس کے بعد فرد کے کردار میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور وہ کیسی اور کہاں پر ہو رہی ہیں، ان کا مطالعہ بھی جو ہے وہ کرداری تبدیلیوں کا مطالعہ جو ہے وہ نموی نفسیات یا نشو و نما کی نفسیات کرتی ہے. یہ جو کرداری تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر انسان کے انفرادی اختلافات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہر انسان کس طرح سے دوسرے انسان سے مختلف ہے. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹل سیٹ اپ جو ہے وہ کیسا رہا ہے، کس طرح سے کس ماحول میں، کس معاشرے میں، کس سچویشن کے اندر اس کی گرومنگ ہوئی ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. جس ماحول میں اس کی گرومنگ ہوگی وہ اس قسم کا بیہیویئر لے کر جو ہے وہ پیدا ہوگا. دیکھ لیں اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر اچھی عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بری عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. لہٰذا ان عادات کا ڈیولپ ہونا، انسانی فطرت کے اندر ان تبدیلیوں کا رونما ہونا، ان کا مطالعہ بھی جو ہے وہ ہم نموی نفسیات یا نشو و نما کی نفسیات کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں. اب نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے بالیدگی. بالیدگی سے کیا مراد ہے؟ بالیدگی سے مراد یہ ہے کہ انسان نشو و نما کے دوران جب ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر وہ بالیدگی کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے. بالیدگی جسمانی بھی ہوتی ہے اور بالیدگی ذہنی بھی ہوتی ہے. اس کو ہم انگلش میں میچورٹی کہتے ہیں. یعنی میچورٹی سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ وہ مراد لی جاتی ہے کہ جب انسان میچور ہوتا ہے تو اس کے اندر جسمانی طور پہ بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ذہنی طور پہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. جسمانی تبدیلیاں اس کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ وہ مختلف ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ لکھتا ہے، لکھنے کے لیے اسے پینسل پکڑنی پڑتی ہے. پینسل پکڑنے کے لیے اس کو ایک خاص انداز میں اپنے ہاتھ کو ارینج کرنا ہوتا ہے. یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ ہوتی ہے مسکولر کوآرڈینیشن. اس کے اعضاء میں ایک خاص قسم کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے اور یہ کوآرڈینیشن اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہے وہ لاتی ہے اور یہ تبدیلیاں جو ہے وہ تھرو آؤٹ لائف اس کے اندر پرماننٹ ہو جاتی ہیں. تو اس سے ہم بالیدگی جو ہے وہ کہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کنٹینیو کروں گا. فی الحال آپ اس چیز کو دیکھیے. اس میں آج جو چیز ہم نے اسٹڈی کی ہے وہ کیا ہے؟ نشو و نما کی نفسیات کیا ہے، نمو کسے کہتے ہیں، نشو و نما کسے کہتے ہیں، نشو و نما کی نفسیات جو اس کے مقاصد کون کون سے ہیں. تو 10 منٹس کے انشاءاللہ یہ پیچز ہوں گے لیکچرز کے، وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا. اور کوئی ایشو یا کوئی پرابلم ہو تو واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے آپ کے پاس، آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر کے کوئی بھی اگر معلومات، کوئی بھی انفارمیشن آپ نے لینی ہے تو آپ لے سکتے ہیں. تھینک یو جی.